وہ کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں، عرب ریوڑ کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں، سب جو بھیڑ اور مجمع اس کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں، وہ دن کو رات کہتا ہے سب کہتے ہیں رات ہے، وہ رات کو دن کہتا ہے سب کہتے ہیں دن ہے۔ ہم رعایا کے طور پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں ایک میدان میں اور بالکونی سے شہنشاہ معظم ہمیں اپنا دیدار کروا رہے ہیں، عمران خان صاحب کا بت تراش لیتے ہیں۔ کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ جناب ہم آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کو ملک میں جمہوریت چاہیے لیکن اپنی سیاسی جماعت میں جمہوریت نہیں آنے دیں گے، آپ کو ملک میں فیئر الیکشنز چاہیے لیکن پارٹی کے اندر کبھی الیکشنز نہیں کروائیں گے، آپ کو ملک میں آئین کی بالادستی کا ڈرامہ کرنا ہے لیکن پارٹی کے آئین پر عمل نہیں کرنا جس میں لکھا ہوا ہے کہ انتخابات ہوں گے اور الیکشن کے ذریعے تمام تر عہدے۔ اب جب تک وہ زندہ ہے وہ سیاسی جماعت کا مالک رہے گا۔ یہ عمران خان صاحب کی دکان ہے، سیاسی جماعت دکان نہیں ہوتی۔ سیاسی جماعت 78 برسوں میں ہم نے شخصیات کو سیاسی جماعت سمجھا، ہم افراد کو سیاسی جماعتیں سمجھتے رہے، ہم نے خاندانوں کو سیاسی جماعت سمجھا، ہم سیاسی جماعت سمجھتے ہیں ایک دکان کے کسی آدمی نے کھولی، اب جب تک وہ زندہ ہے وہ سیاسی جماعت کا مالک رہے گا یا سیاسی دکان کا مالک رہے گا۔ مثلا یہ عمران خان صاحب کی دکان ہے، یہ نواز شریف صاحب کی دکان ہے، یہ زرداری خاندان کی دکان ہے، ہم سیاسی جماعتوں کو دکانوں کی طرح ٹریٹ کرتے رہے۔ سیاسی جماعت دکان نہیں ہوتی، سیاسی جماعت ایک ادارہ ہوتی ہے اور ادارہ کسی فرد کی، کسی شخصیت کی یا کسی خاندان کی ملکیت نہیں ہوتا۔ تو ہم انشاءاللہ پاکستان میں ایک سیاسی جمہوری ادارے کے قیام کی جد و جہد کا آج آغاز کر رہے ہیں جو پاکستان کے لوگوں کی ملکیت ہوگا۔ کوئی ایک شخص اختیار کل نہیں رکھتا ہوگا سیاسی جماعت، کوئی ایک شخص اس سیاسی جماعت کا مالک نہیں ہوگا، پاکستان کے لوگ انشاءاللہ اس سیاسی جماعت کے مالک اور مختار ہوں گے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائیں اور اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہ آپ جس جماعت کو فالو کرتے ہیں کیا اس سیاسی جماعت کے اپنے اندر جمہوریت ہے؟ کیا یہ ممکن ہے پاکستان میں کہ زرداری صاحب کی جماعت میں کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ سائیں ہم آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے؟ کیا نواز شریف صاحب کی جماعت میں یہ ممکن ہے کہ میاں صاحب کے فیصلے کے خلاف کوئی جرت کرے اور کہے کہ ہم آپ کے اس فیصلے کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ جناب ہم آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے؟ تو جب ان سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے یہ ملک میں جمہوریت کی لڑائی کیسے لڑ سکتی ہیں؟ اتنی بڑی بدقسمتی ہے پاکستان میں، 78 سال میں جمہوریت کے نام پہ پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا رہا کہ آپ کو ملک میں جمہوریت چاہیے لیکن اپنی سیاسی جماعت میں جمہوریت نہیں آنے دیں گے، آپ کو ملک میں فیئر الیکشنز چاہیے لیکن پارٹی کے اندر کبھی الیکشنز نہیں کروائیں گے، آپ کو ملک میں آئین کی بالادستی کا ڈرامہ کرنا ہے لیکن پارٹی کے آئین پر عمل نہیں کرنا جس میں لکھا ہوا ہے کہ انتخابات ہوں گے اور الیکشن کے ذریعے تمام تر عہدے دیے جائیں گے افراد۔ تو پاکستان میں جمہوریت کے نام پر، جمہوری جماعتوں کے نام پر اور سیاسی جماعتوں کے نام پر ایک فراڈ کیا جاتا رہا ہے اور بدقسمتی سے یہی وجہ ہے کہ جس مقام پر آج ہم کھڑے ہیں اس سے 1 انچ ہم نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور بدقسمتی سے ماضی کے مقابلے میں ہم ہمیشہ پیچھے چلے گئے۔ میں آپ سے سادہ سی درخواست کرتا ہوں، ہمیں لگتا ہے اس ملک میں کہ ہم جمہوریت کی جد و جہد کرتے رہے لیکن معاف کیجیے گا ہم افراد اور شخصیات کی لڑائی لڑتے رہے ہیں اس ملک۔ ہم نے کبھی اس نظام کے مقابلے میں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں، کبھی سسٹم کے مقابلے میں بھٹو صاحب کی لڑائی لڑی، کبھی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے اور نظام کے مقابلے میں بے نظیر صاحبہ کی لڑائی لڑی، کبھی ہم نے نواز شریف صاحب کی لڑائی لڑی، کبھی ہم نے عمران خان صاحب کی لڑائی لڑی۔ ہم افراد کی لڑائی لڑتے رہے، آج تک ہم نے نظام کی لڑائی نہیں لڑی اور جب تک آپ شخصیات کی لڑائی لڑتے رہیں گے نظام تبدیل نہیں ہو سکتا۔ نہ ہم نظام کی لڑائی لڑتے ہیں نہ ہم نظریے کی لڑائی لڑتے ہیں، ہمارا نظریہ وہ شخصیت بن جاتی ہے، وہ لیڈر بن جاتا ہے جسے ہم تا حیات قائد تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں، عرب ریوڑ کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں، سب جو بھیڑ اور مجمع اس کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں، وہ دن کو رات کہتا ہے سب کہتے ہیں رات ہے، وہ رات کو دن کہتا ہے سب کہتے ہیں دن ہے۔ تو بدقسمتی سے آپ ایک فرد کو نظریہ مان لیتے ہیں۔ جس دن یہ قوم جمہوریت کے نظریے پر قائل ہو گئی اور جمہوریت کے نظریے پر قائم ہو گئی اس دن پاکستان میں جمہوریت کی لڑائی لڑی جا سکے گی اور جمہوریت کی لڑائی کا آغاز ہمیں سب سے پہلے اپنی سیاسی جماعت سے کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ تو جمہوریت کی لڑائی لڑنے کا اگر بہت شوق ہے تو پہلے اس کا آغاز اپنی جماعت سے کی۔ تو ہم انشاءاللہ پاکستان میں ایک جمہوری سیاسی جماعت کے قیام کی جد و جہد کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہم نے بدقسمتی میں جمہوریت کو سنوارنے کی بجائے، جمہوریت کو نکھارنے کی بجائے ہمیشہ شخصیات کے بت تراشنے کی کوشش کی ہے اور شخصیات کے بت ہم اس لیے تراشتے ہیں کہ ہمیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ کئی 100 برسوں سے ایک عادت پڑی ہوئی ہے بطور قوم کہ ہم رعایا کے طور پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں ایک میدان میں اور بالکونی سے شہنشاہ معظم ہمیں اپنا دیدار کروا رہے ہیں۔ تو ہم کبھی اس شہنشاہ کی شکل میں بھٹو صاحب کو ڈھونڈتے ہیں، کبھی اس شہنشاہ کی شکل میں بے نظیر صاحبہ کو تلاش کرتے ہیں، کبھی نواز شریف صاحب کو تلاش کرتے ہیں، کبھی ہم عمران خان صاحب کا بت تلاش لیتے ہیں۔